السلام علیکم ناظرین، میرا نام سلمان ارشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ارشد آفیشیل۔ آج کی یہ ویڈیو ٹاپک سے ہٹ کے، جیسا کہ سب میرے فالوورز اور دوست سب جانتے ہیں کہ میں صوفی میوزک سے ریلیٹڈ، صوفیانہ کلام، حمد، نعت، ملی نغمہ، ان سب سے ریلیٹڈ ویڈیوز کرتا ہوں۔ بٹ یہ ویڈیو بہت ہی تکلیف دہ خبر کے بعد، جو کہ 17 اگست کو ہمیں ملی، اس کے بارے میں سوچ کے چیزیں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ سب سے ڈسکس کروں اور اپنے جتنے دوست ہیں، جتنے اور سبسکرائبرز ہیں، ان سب سے بات کروں۔ یہ کیا خبر تھی جس نے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو کس قدر نقصان پہنچایا؟ پاکستان میں جو رہنے والے، جو ہم تو شرمندہ ہیں ہی۔ جیسا کہ میں دبئی سے ریلیٹ کرتا ہوں، وہاں پہ ہم لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہر طرح کے کلچرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا واقعہ، جب کوئی ایسی چیز ہماری کنٹری میں ہو تو ہم پھر اس کے بارے میں ان سب دوستوں کو جو دوسری کنٹریز سے ہیں ان کو جواب دہ ہوتے ہیں، جس میں انڈیا ہے، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں فلپینز ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، جس میں سری لنکا ہے، جس میں ساؤتھ افریقہ ہے، اور بہت ساری کنٹریز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بٹ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمیں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی میرے بہت سارے بھائی جو اوورسیز ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں، ریئل میں لوگ ٹانٹ کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دس از وٹ از ہیپننگ ان یور کنٹری۔ تو ہم لوگ بہت مشکل سے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کس نیوز سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، جو کہ آج کل ہمارے ہر چینل کی، ہر نیوز چینل کی، ہر سوشل میڈیا نیوز چینل کی جو ایک زینت بنی ہوئی ہے، ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، وہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی کی نیوز۔ بہت برا انسیڈنٹ، جو ایسی جگہ، جو ایک سمبل ہے پاکستان کا، جو ایک پلیس ہے جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور کی گئی 23 مارچ، اور ایسی بابرکت پلیس پہ، ایسی مقدس جگہ پہ یہ سب ہونا۔ اور کون سا دن ہے؟ 14 اگست، the Independence Day of Pakistan. Like after 74 years, where we are standing, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں جسٹ چھوٹے چھوٹے پبلسٹی سٹنٹس کی خاطر اپنے اتنے بڑے ملک کو اور 24 کروڑ کی آبادی کو شرمندہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنی تھوڑے سے فالوورز کے لیے، اپنے تھوڑے سے لائکس کے لیے ہمیں یہ سب کریٹ کر کے دنیا کو دکھانا ہے۔ بہت دل دکھا اس چیز پہ، بٹ بہت ساری چیزیں میرے سامنے اور بھی ہیں کہ کیا ایک امیج بنایا گیا پاکستان کا، اور پاکستان کا امیج کیا ہے ایکچولی۔ ہم لوگ سب پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم سب لوگ ویل ایجوکیٹڈ اور بہت زیادہ باشعور نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے، بہت ساری جگہوں پہ جہالت ہے، جہاں پہ تعلیم نہیں ہے، جہاں پہ شعور نہیں ہے۔ اور ٹک ٹاک کی اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو اس پہ میرا خیال میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ 80 to 90% پیپل جو ہیں، وہ جن کا پڑھنے لکھنے سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگ اس پر ہیں۔ میں نہیں یہ بولتا کہ سب ہی ویسے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اس پہ، بٹ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں ایک اس طرح کی ایپ دے دی جائے اور ہم اس کا اس طرح سے استعمال کریں؟ میرے خیال میں ہم اس قابل ہی نہیں۔ کس طرح سے یہ سب کریٹ کیا گیا اور کس طرح سے یہ سب ہوا، سیم اسی دن جس دن پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے اور دنیا کے میڈیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پہ ہیں۔ اور سب لوگ جانتے ہیں جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ہمسایہ ملک اور ادھر ادھر بہت سارے جگہیں جن کو ایک ایشو ملتا ہے، جن کو ایک پوائنٹ ملتا ہے اٹھانے کے لیے۔ تو میں آپ کو پاکستان کا امیج بتانا چاہتا ہوں کہ کینیڈین لیڈی جو پاکستان آئی، ان کا نام روزی گیبریل تھا، وہ بھی ایک عورت تھی۔ پورا پاکستان اکیلے گھومتی رہیں، لوگوں نے ان کی بائک ٹھیک کر کے دی، ان کی بائک کا کام کر کے دیا،
ان کو کھانا کھلایا، ان کو بہترین طریقے سے گائیڈ کیا وداؤٹ اینی چارج. کوئی بھی ان کو چارج نہیں کرتا تھا. اور 400 کیا پورے ملک میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا. وہ ایک کونے سے سٹارٹ کر کے دوسرے کونے تک انہوں نے اپنا سفر کیا پاکستان میں. بٹ ان کو 400 نہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جو ان کو اس طرح سے ہراس کرتا ہے یا ان کو اس طرح سے ان کا مس یوز کرتا ہے یا ان کو مس گائیڈ کرتا ہے. تو پھر کیسے ہوا کہ ایک لڑکی جو کہ ایسی پلیس پہ تھی جہاں پہ 35 سے 40 فیملیز، عورتیں، بچے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، اپنے ماؤں بہنوں کے ساتھ موجود تھے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف وہ 400 لوگ تھے، یہ ایسا نہیں ہے. عینی شاہدین جنہوں نے بتایا ہے، آج ہی جیسے ایک میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ، کہ وہ بندہ جو بیان دے رہا تھا وہ بھی بول رہا تھا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ وہیں اسی جگہ پہ تھا. تو ان 30-35 فیملیز کی لیڈیز کو کسی نے کیوں ہراس نہیں کیا؟ کسی نے کیوں ان کو جا کے تنگ نہیں کیا؟ کسی نے کیوں ان کو جو سب اس لڑکی کے ساتھ ہوا وہ ان میں سے کسی کو کیوں نہیں کیا؟ بیکاز اس کے ریزنز ہیں. ایک ٹک ٹاکر جو 13 اگست کو ویڈیو بناتی ہے اپنے اکاؤنٹ سے، جس کے 1 لاکھ سم تھنگ فالوورز ہیں، اس کو اپلوڈ کرتی ہے اور انوائٹ کرتی ہے. یہاں پہ ہمیں کسی پولیس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایڈمنسٹریٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انتظامیہ کے بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پرمیشن نہیں چاہیے کہ ہم 1 لاکھ بندے کے لیے ایک ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آئیں اور ہمارے ساتھ ویڈیوز بنائیں، سیلفیز بنائیں، فن کریں گے. واٹ از فن؟ آپ نے دیکھا جو فن ہوا وہاں پہ. تو ایک ہی پہلو سے چیز کو دیکھنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. بہت ساری ویڈیوز اب آہستہ آہستہ اس چیز پہ آنی شروع ہو گئی ہیں، بٹ پہلے دن سے میرا اس پہ یہی موقف ہے کہ ہم ان 400 بندوں کو ضرور سزا دلوائیں. ہم ان کو بد سے بدترین سزا دلوائیں کہ اگر وہ آئندہ کرنا کیا وہ سوچ ہی نہ پائیں. ایسی سزائیں سخت سے سخت ان کو دی جائیں. بٹ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا وہ باقی فیملیز کے ساتھ جو لیڈیز تھیں انہوں نے بھی یہی کیا جو اس لڑکی نے کیا؟ 13 اگست کو جب اناؤنس کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے، ان کے ساتھ ویڈیو بنانے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، تو یہ اپنی ایک ٹیم، جو اپنے انٹرویو میں بھی انہوں نے بتایا، یہ اپنی ٹیم کے ساتھ تھیں. کسی بھائی کے ساتھ نہیں تھی، کسی بہن کے ساتھ نہیں تھی، کسی ماں باپ کے ساتھ نہیں تھی. جو ٹیم تھی 10-12 لوگ جو ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے، جو ان کے ساتھ سیلفیز لے رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ٹک ٹاک سٹار ہیں. تو پھر لوگ دیکھا دیکھی جو ہمارا معاشرہ کرتا ہے ہر جگہ، اگر ایک جگہ پہ کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو 10 لوگ وہاں پہ جا کے اس کو مارنے لگتے ہیں. اگر ایک جگہ پہ کوئی ٹریفک پھنسی ہے اور ایک بندے نے لائن کو کراس کیا ہے جس سے باقی سب بھی پھنس گئے ہیں، ناردرن ایریاز میں جائیں ایسا ہی ہوتا ہے. جو سفر آپ نے 10 گھنٹے میں طے کرنا ہوتا ہے وہ آپ 15-15 گھنٹے میں اس لیے طے کرتے ہیں کہ ہماری اس قوم میں ابھی تک یہ سینس نہیں آئی کہ یہ جو لائن ہے، یہ لائن میں رہیں گے اور اس لائن میں چلیں گے تو ہم لوگ جلدی پہنچ جائیں گے. بٹ ان کو اس سے بھی جلدی پہنچنا ہوتا ہے اور یہ لائن بریک کر کے دوسری لائن سے جا کے آگے دونوں لائنز کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے جو پورا رش ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے. وہ قوم ہے. اور ایک جاتا ہے اس کو دیکھ کے دوسرا جاتا ہے، دوسرا جب کہ تیسرا جاتا ہے. اسی طرح جب دیکھا دیکھی یہ سب ایک سچویشن کریٹ کی گئی عینی شاہدین کے مطابق، جنہوں نے نیوز چینلز پہ سب جگہ بیانات دیے ہیں، جو یہ سین کریٹ کیا گیا پھر وہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا. اور چونکہ صرف ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو تھی، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اس کا نالج نہیں تھا کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا. تو ٹائم پہ وہاں پہ کچھ بھی ارینجمنٹ نہیں ہو سکا، کوئی بھی ان کو بچانے نہیں آ سکا.
2-2.5 گھنٹے یہ سب چلتا رہا، اور بہت سارے لوگ ایسے، بہت ساری فیملیز جو یہ دیکھتی رہیں، جو خود آگے بہت باشعور میرے بھائی، بہت جو چاہ رہے تھے سب کو روکنا، وہ چاہتے ہوئے بھی اس ہلڑ بازی میں وہ کچھ نہیں کر پائے، اور یہ سب چلتا رہا۔ اور امیج کس کا برا گیا؟ پاکستان کا، صرف ایک لڑکی کے لیے، اس کے فالوورز کے لیے اور اس کی ایک ویڈیو کے لیے ہمارے پاکستان کو اتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ان ایپس پہ اپنے ملک کو چلائیں گے؟ اور یہ کون سی سیلیبریٹیز ہیں آپ بتائیں؟ کسی کے گانے، کسی کے پوئٹری، کسی کے چیزیں اوپر ایکٹنگ کر کے، اوپر سب کچھ کر کے، ٹھیک ہے، میں کسی کو وہ نیچا یا کچھ کم تر نہیں بولنا چاہتا۔ جو ہمارے لیونگ لیجنڈس ہیں، جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ملک کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنلی روشن کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم جانے جاتے ہیں، جن کے نام سے پاکستان کو لوگ جانتے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کو لوگ جانتے ہیں، وہ ہیں سیلیبریٹیز۔ اور ہم نے دیکھا ہے ان کے فینس کو ساری رات، سارا دن ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ کیا ان لوگوں کو آپ اپنے فینس اور فالوورز بولتے ہیں یا بولتی ہیں، جو آ کے آپ کو اس طرح بھنبھوڑتے ہیں، اس طرح اچھالتے ہیں؟ یہ فینس ہیں آپ کے؟ بہت دکھ کے ساتھ یہ سب چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ پھر یہ کہ 16 اگست تک محترمہ اپنا انسٹاگرام یوز کر رہی تھی، اس پہ پکچرز ڈال رہی تھی، ٹک ٹاک بھی ڈالا۔ پھر جب ایک نیوز چینل نے بریک کی وہ فوٹیج، تو پھر محترمہ کو یاد آیا کہ ہاں 14 اگست کو یہ ہوا تھا۔ اس کی باقاعدہ ساری آئی ڈی دیکھی جائے کہ وہ کس طرح مجرا کر رہی ہے، اور یہ ساری ٹک ٹاکرز ایسی ہیں کہ خود وحاشی پھیلاتی ہیں، پاکستان کو خراب کر رہی ہیں، پاکستان کے مردوں کو بدنام کر رہی ہیں، اور پھر بعد میں کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت ہے۔ وہاں ٹک ٹاکر خاتون کے علاوہ بھی کئی فیملیز تھیں، کئی خواتین تھیں، کسی نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، کسی نے ان کی پرائیویسی میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ صرف ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے سب کو انوائٹ کیا تھا، انہوں نے سب کریٹ کیا۔ کسی عورت کو کیا زیب دیتا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہم پاکستان کی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ میں نے بہت سارے ذمہ دار صحافیوں کو دیکھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں، کہ انہوں نے بہت جلدی میں ایک ہی موقف میں جا کے انہوں نے سب بیانات دیے اور سب کچھ کیا۔ تو کیا ان سے کوئی یہ پوچھنا چاہے گا کہ یہ ہمارے اس معاشرے میں یہ کوئی انگلینڈ نہیں ہے، یہ کوئی دبئی نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ نہیں ہے؟ کیا اس معاشرے میں ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی عورت پبلک پلیس پہ کھڑی ہو کے آپ کو فلائنگ کس کرے، اور جو ارد گرد اس کے لڑکے ہیں ان کو حق کرے، اور یہ سارا کچھ چل رہا ہو اور سب پبلک بھی ہو وہاں پہ؟ کوئی ایک لڑکی کو کوئی ایک بندہ اشارہ کرے اور وہ لڑکی کسی بس میں یا کسی پبلک پلیس پہ تھوڑا سا آواز دے، تو اس لڑکے کو جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ہر بندہ آ کے اس کو مارتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اس نے ہراس کیا ہے لڑکی کو۔ تو اب جب وہ لڑکی یہ سب معاملہ وہاں پہ کر رہی تھی پبلک پلیس پہ اتنے سارے بندوں میں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں پہلوؤں پہ بات ہونی چاہیے، اور دونوں عورت اور مرد دونوں کو برابر پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسی لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ شی واز رائٹلی رپورٹڈ کہ وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی وہاں۔ آئی واز شاکڈ کہ وہ ہمارے ہاں کے لڑکوں کو ہراس کر رہی ہیں صرف سستی شہرت کے لیے۔ اور جو یہ ٹک ٹاکرز ہیں اسپیشلی، ان کے اوپر بھی کچھ قانون، کوئی چیزیں لاگو ہونی چاہیے۔ جب ہم لوگ کوئی محفل کرتے ہیں، کوئی مجلس کرتے ہیں، کوئی قوالی، کوئی بھی ایونٹ، ہم لوگ اس کے بارے میں ایڈمنسٹریشن کو انفارم کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی پولیس کو انفارم کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنی مرضی سے یہ سب لوگ، آج انہوں نے کیا ہے کل کوئی اور کرے گا، یہ سب لوگ سب کرتے رہیں گے، اور جو پھر اس کے ریٹرن میں جو اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہوں گی، اور اس میں پاکستان کا نام بدنام ہوتا رہے گا۔
ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ाहिदा काज़मी है। मैं पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर हूँ। 35 साल से मैं टैक्सी चला रही हूँ। मैंने अपने 6 यतीम बच्चों को पाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ की हैं, और अब भी मैं गाड़ी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी मेहनत करके। ये आज़ादी है ना, और क्या आज़ादी औरत को चाहिए? ये आज़ादी है ना मेरा बेटा, और आज़ादी क्या? आप जो सो वो आज़ादी हम नहीं मानते। हमारा मुल्क इस्लामी मुमलिकत है, और इसमें हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए, हमें ये आज़ादी बहुत है। हमारे इदारों को, हमारी एजेंसीज़ को, हमारे सब जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए कि आज अगर ये वाक़या हुआ है और इतना बुरा इमेज पाकिस्तान का गया है, तो इसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से इस पर कानून बनाया जाए और उस पर ये सब जो चीज़ें इनको हैंडल किया जाए। उन लोगों ने बिल्कुल गलत किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को भी ऐसे इजाज़त नहीं है किसी के पर्सनली, किसी की प्राइवेसी में जो है वो मुदाखलत करे। बट अगर आप खुद सबको इनवाइट कर रहे हैं तो इसमें आप पर भी ज़िम्मेदारी बनती है, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें थी जो मेरे दिल में थी, मैं डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत सारी वीडियोस देख रहा था और बस मुहर्रम की वजह से थोड़ा रुका कि ये हमने तो मुहर्रम का ख्याल भी नहीं किया। ठीक है, जश्न आज़ादी हमारा मुल्क है, हमें इससे ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं। बट अगर एक साल हम थोड़ा सा एहतराम कर लेते, थोड़ा सा एज़ ए कौम, एज़ ए नेशन हम ये देखते कि हमारा इस्लाम का बैकग्राउंड क्या है, और उस बैकग्राउंड में हम इस दिन का थोड़ा सा एहतराम कर लेते। इन दिनों में जो सब हमने किया, जो हम हर साल करते हैं, एक साल अगर हम थोड़ा सा उसको नॉर्मल या थोड़ा कम कर लेते, थोड़ा एहतरामन उसकी इज़्ज़त में हम लोग थोड़ा कम कर लेते। बट हमने तो जो हम हर साल करते हैं, हमने तो उससे एक कदम आगे किया। उससे एक कदम आगे करने का जो आपको रिज़ल्ट मिला वो ये कि पूरी दुनिया के बारे में बात कर रही है और शर्मिंदा हो रहे हैं हम सब। तो सोचना पड़ेगा सेलिब्रिटीज़ कौन हैं, स्टार्स कौन हैं, टिकटॉकर्स कौन हैं, ये डिवीज़न भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। आर्टिस्ट्स कौन हैं, जो रियल आर्टिस्ट्स हैं, इस सब को हमें देखना पड़ेगा। और हमारी आने वाली नस्ल को बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में एजुकेट करने की। क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि इन ऐप्स पे देखते हैं फ़लाँ का इतने फ़ैन्स हैं, फॉलोअर्स हैं इतने, वो फिर उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद से गुज़र जाते हैं, कोई भी स्टंट्स करते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हम एक पहलू देख रहे हैं दूसरा कि ये गलत हुआ, हमारी पब्लिक ने बहुत गलत किया, उन 400 लोगों ने बहुत गलत किया। दूसरी जगह ये भी मानना पड़ेगा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए वहाँ आई थी, वहाँ पे उन्होंने अपने लोग इकट्ठे किए थे जो कि उनसे कंट्रोल नहीं हुए, उसका रिज़ल्ट हमें ये मिला। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपने कमेंट्स दीजिएगा, और अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।